کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، عبادت کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا سے ملائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک بہت مشہور صحابی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت مشہور صحابی ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے انصاری صحابی ہیں۔ عام طور سے جب جابر کا نام آتا ہے، لفظ جابر جب استعمال ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ جابر کے معنی ہے ظلم کرنے والا، دوسروں پر قہر ڈھانے والا۔ جیسے ہمارے یہاں پر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں عام طور سے کہ اگر اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اگر اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ جبار اور قہار بھی ہے، ایسا ہمارے یہاں پر لوگ کہتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کی زبانوں سے یہ لفظ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر رحم کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ جابر بھی ہے، اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے۔ میں نے مولویوں کی زبانوں سے یہ لفظ سنا ہے، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر، اگر بڑی بڑی غلطیوں پر معاف کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، وہ زبردست پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جبار کے معنی عربی زبان میں بہت زیادہ سختی کرنے والے کے ہیں، لیکن جبار کے معنی اردو زبان میں ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے کے آتے ہیں۔ اردو زبان میں جبار کے معنی، جابر کے معنی ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا، اور جبار کے معنی ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا۔ تو ہمارے یہاں پر لوگوں میں جو یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ جبار کے معنی ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا، یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ جبار کے معنی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جبار اور قہار بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہو۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر لکھا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر لکھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس لفظ سے، لفظ قہار اور جبار سے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، ناسمجھی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے جبار اور قہار، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اپنے بندوں پر مہربانی اور شفقت کرنے والا ہے، اور یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، اور ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا نہ ہوتا تو ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں نیست و نابود فرما دے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے، خطبہ عربی زبان کا لفظ ہے، خطبہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے یہاں پر جو بے پڑھے لوگ ہیں
ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ خطبہ عربی زبان میں ہی ہونا چاہیے، اور یہ جو اردو میں تقریریں ہوتی ہیں، یہ تقریر الگ چیز ہے، خطبہ الگ چیز ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ خطبہ کے معنی ہے تقریر کرنا، بیان کرنا۔ اس وقت اہل عرب کے یہاں پر، عرب کے زمانے میں سب لوگ عربی جاننے والے تھے، اللہ کے نبی عربی زبان میں ہی خطبہ پڑھتے تھے۔ لیکن آج کل بہت ساری مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے، جو پڑھے لکھے جہاں پر مفتی حضرات ہیں، جہاں پر اچھے مولوی لوگ ہیں، تو وہ پہلے بیان کرتے ہیں اردو زبان میں، پھر اسی کا ترجمہ عربی زبان میں کرتے ہیں۔ یعنی جو نماز کے لیے خطبہ ہوتا ہے وہ ترجمہ ہوتا ہے اس اردو کا جو پہلے ہی کر دیا جاتا ہے۔ اور میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں، ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو میں اردو میں آپ کو بیان کرتا ہوں، جو بتلاتا ہوں، میں اردو کے عربی میں وہی چیز آپ کو پھر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہوتی ہے، آج کے زمانے میں خوشی کی بات ہے کہ لوگ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، عربی سمجھنے والے کم لوگ ہیں، تو اس وجہ سے اردو زبان میں بھی ہمارے اماموں نے اور ہمارے علماء نے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آنکھیں لال ہو جاتی، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور آپ رونے کے قریب ہو جاتے۔ اس طرح کا معاملہ ہوتا۔ مقصد یہ ہوتا اللہ کے نبی کا کہ میری بات کسی طرح سے سامنے والے کے دل میں اتر جائے۔ اللہ کے نبی اپنی بات سامنے والے کے دل میں اتارنے کی پوری کوشش کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کی بات لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی تھی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے، آنکھیں لال ہو جاتی، چہرہ سرخ ہو جاتا، اور اللہ کے نبی قیامت کی نشانیاں بیان فرماتے۔ تو ہمارے یہاں پر عام طور سے جو یہ مہینہ چل رہا ہے، رجب کا مہینہ اس کو کہتے ہیں، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو ہمارے یہاں پر بہت زیادہ بدعات و خرافات والا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پر اس مہینے کو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ بدعاتوں کا اور خرافات کا یہ مہینہ ہے۔ آج 23 تاریخ ہے، یعنی 23 رجب المرجب۔ تو بیان تو مجھے پچھلے ہفتے کرنا تھا، لیکن الیکشن کے بارے میں اور ووٹنگ کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے اور حالات حاضرہ کے بارے میں وہ باتیں کہ جو ہمارے مسلمانوں کی نظروں میں نہیں ہیں، جن سے ہمارا مسلمان بے خبر ہے، وہ باتیں میں آپ کے سامنے ہر ہفتے بیان کر رہا تھا، اس لیے یہ بات میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکا۔ ویسے ہمارے یہاں پر یہ جو مہینہ ہے رجب کا مہینہ، یہ پورا ہی مہینہ عام لوگوں کی نظروں میں بدعات و خرافات والا مہینہ ہے۔ یعنی اس مہینے میں ہمارے یہاں پر ہماری ماں بہنیں اور خاص طور سے دوسرا ذہن رکھنے والے لوگ اس مہینے میں بہت زیادہ بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے میں بہت سارے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں ہمارے یہاں پر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ یعنی بدعاتوں میں مبتلا ہونا آج کا مسلمان بہت بڑا کام سمجھتا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ بدعات و خرافات وہ چیز ہے کہ جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، شر الامور محدثاتها، کہ برا راستہ، بری چیز، برا کام دین میں نئی بات پیدا کرنا ہے۔ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز دین میں، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ یاد رکھنا، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے۔ میں جو الفاظ بول رہا ہوں جچے تلے اور نپے تلے الفاظ بول رہا ہوں۔ دین میں نئی بات پیدا کرنا بدعت ہے، دین کے لیے نئی بات پیدا کرنا بدعت نہیں ہے۔ الفاظ پہ غور کیجئے، دین میں نئی بات پیدا کرنا بدعت ہے، لیکن دین کے لیے نئی بات پیدا کرنا بدعت نہیں ہے۔ آپ اس فرق کو ابھی سمجھے نہیں۔ حج کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ہوائی جہاز میں حج کرنے کے لیے نہیں گئے، مگر آج کا مسلمان جاتا ہے۔ تو یہ دین میں نئی چیز نہیں ہے، بلکہ دین کے لیے نئی چیز ہے، دین کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے نئی چیز ہے، یہ دین میں نئی چیز نہیں ہے۔ دین میں نئی چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ مغرب کی نماز میں 3 رکعت ہیں، اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ یہ 3 رکعت میری سمجھ سے باہر ہے، 3 رکعتوں کا جو کھیل ہے مغرب کی نماز میں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کھیل میری سمجھ سے باہر ہے، یا تو 2 رکعتیں ہونی چاہیے یا 4 ہونی چاہیے، جب فجر میں 2 ہیں، ظہر میں 4 ہیں، عصر میں 4 ہیں، عشاء میں 4 ہیں، تو مغرب میں بھی 4 یا 2 ہونی چاہیے، 3 کا معاملہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کہے یا ایسا سمجھے تو وہ آدمی شریعت کی نظر میں پاگل اور بے وقوف ہے، کیونکہ وہ دین میں نئی بات پیدا کر رہا ہے۔ میں جو الفاظ بول رہا ہوں، میرا بیان سننے کے بعد کوئی بھی آدمی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے جو الفاظ ہیں، میرے الفاظوں میں ہی بدعت پر چلنے والوں کے سوال کا جواب ہے۔ جو لوگ بدعتی ہیں، جو لوگ غلط کاموں میں مبتلا ہیں، جو لوگ بدعات و خرافات کرتے ہیں، میرے الفاظ میں ہی ان کے سوالوں کا جواب ہے۔ تو میں نے بتلایا کہ دین میں نئی بات پیدا کرنا بدعت اور گناہ ہے، اور دین کے لیے نئی بات پیدا کرنا بدعت اور گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں گھڑی گھنٹے نہیں ہوتے تھے، مسجدوں کے اندر ایسی پنکھے نہیں ہوتے تھے، کولر بھی نہیں ہوتے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں، مگر آج کا مسلمان گھنٹے میں ٹائم دیکھ کر نماز پڑھتا ہے، اور آج کا مسلمان پنکھے کے نیچے اور بلب کی لائٹ میں، اے سی کی ہوا میں اور کولر کی ہوا میں نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دین میں بدعت نہیں، یہ تمام چیزیں دین میں نئی چیز نہیں ہے، بلکہ دین کے لیے نئی چیز ہیں۔ میرے الفاظ پہ غور کیجئے، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں دین کے لیے نئی ہیں، دین میں نئی نہیں ہیں۔ الفاظ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے نہیں؟ زور سے بول کے بتائیے۔ ہاں، تو دین میں نئی بات پیدا کرنا غلط ہے، مگر دین کے لیے نئی بات پیدا کرنا غلط نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں پر یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو بدعتوں کا مہینہ سمجھا جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے، جبکہ رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے کے شروع ہوتے ہی رمضان المبارک کی تیاری میں لگ جاتے تھے، اور یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ کے نبی رجب کے مہینے کا، یعنی اب سے 23 دن پہلے جو چاند دکھا تھا اس مہینے کا، اللہ کے نبی اس چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یعنی اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ جو لفظ ہے رمضان نہیں ہے، یہ رمضان لفظ ہے، رمضان۔ ہمارے یہاں پر رمضان اور روزے کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، جیسے آدمی کہتا ہے کہ میرا تو رمضان ہے آج کا، وہ رمضان نہیں ہوتا ہے، رمضان الگ چیز ہے، رمضان مہینے کا نام ہے، اور روزہ اس عبادت کا نام ہے جو ہم کرتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو باتیں بتلا رہا ہوں، دراصل آج میں بیان، اب تو کافی دنوں سے میں بیان نہیں دیکھ رہا، تو میں نے جلدی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے بس وہی باتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں، تو اس لیے تمام ہی باتیں میں بہت آسانی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو رمضان الگ چیز ہے اور روزہ الگ چیز ہے۔ رمضان مہینے کا نام ہے اور روزہ اس عبادت کا نام ہے جو ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہ کر رکھتے ہیں، اس عبادت کا نام ہے روزہ۔ تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں رمضان سے ہوں، بلکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس لیے اس بات کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، یہ چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب یہ مہینہ شروع ہوتا یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس دعا کو پڑھتے۔ اس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ یہ جو رجب اور شعبان کا مہینہ ہے، ان دونوں مہینوں میں ہمارے لیے اے اللہ برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ان دونوں مہینوں میں ہمارے بدن کے اندر اتنی زیادہ طاقت پیدا ہو جائے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں اور رمضان کے روزے رکھ لیں۔ آج سے رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں 1 مہینہ 7 یا 8 دن باقی ہیں، بس اب ہمیں رمضان کی تیاری میں لگنا ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ بدعتوں کا نہیں ہے، یہ مہینہ خرافات کا نہیں ہے، یہ مہینہ الٹے سیدھے کام کرنے کا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا،
کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، یعنی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، ہمارے نزدیک بھی 12 مہینے ہیں، اللہ کے نزدیک بھی 12 مہینے ہیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے 12 مہینے ہوں اور اس سے پہلے 13 مہینے ہوتے ہوں یا 14 مہینے ہوتے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے فی کتاب اللہ، یہ کتاب کے اندر لکھا ہے، لوح محفوظ کے اندر لکھا ہے، اور اس دن سے لکھا ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے یہ بات طے ہے، اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ان میں سے منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ رجب کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ کنڈے بنانے کا مہینہ نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں پر 22 رجب کو، رجب کی 22 تاریخ کو بہت سارے گھروں میں کنڈے بنتے ہیں، کنڈے بناتے ہیں مسلمان، اور اس کو تبارک کی روٹی کہتے ہیں۔ تبارک کی روٹی کیوں کہتے ہیں؟ تبارک کی روٹی اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر 29واں جو پارہ ہے سورۃ تبارک الذی، اس سورت کو پڑھ کر کنڈوں پر فاتحہ دی جاتی ہے، اس لیے اسے تبارک کی روٹی کہتے ہیں۔ یہاں پر اگر کوئی آدمی ایسا بیٹھا ہو جو تبارک کی فاتحہ دلواتا ہو، یا جو کنڈے بناتا ہو، بنواتا ہو، کھاتا ہو اور کھلاتا ہو، تو وہ میری بات سے سہمت ہے، وہ میری بات کو جانتا ہے کہ ہاں ان پر تبارک الذی کی فاتحہ دی جاتی ہے، اور اس کو تبارک کی روٹی کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو چیز ہے، یہ چیز مسلمانوں کے اندر پیدا کیوں ہوئی؟ ہمارا مسلمان اتنا سیدھا کیسے ہو گیا کہ وہ کنڈے بنانے میں لگ گیا؟ ہمارا مسلمان اتنا بے خبر کیسے ہو گیا کہ وہ الٹے سیدھے کاموں میں لگ گیا؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو کنڈے ہوتے ہیں ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ حضرت جعفر صادق، حضرت امام جعفر صادق کے نام سے یہ کنڈے ہوتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق کے نام سے۔ تو اس بارے میں ہمارے مسلمانوں کو بتلایا گیا، ہمارے مسلمانوں کے اندر ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھائی گئی کہ یہ ہم حضرت امام جعفر صادق کے نام سے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کی نہ تو پیدائش ہوئی اور نہ ہی آپ کی وفات ہوئی۔ اس دن آپ نہ تو پیدا ہوئے نہ آپ کا انتقال ہوا، تو پھر اس کے پیچھے کھیل کیا ہے وہ ہے اصل سمجھنے کا۔ کیونکہ جو کنڈے بنانے والے ہیں، جو کنڈے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، یا جنہیں کنڈے بنانے میں، کھانے اور کھلانے میں دین نظر آتا ہے، جن کو ثواب نظر آتا ہے، یا جن کو مزہ آتا ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی میری بات پر عمل کر لے تو میری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ چیز کافی ہو جائے۔ اس لیے میں اس کے پیچھے کا جو کھیل ہے وہ بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے پیچھے کا کھیل یہ ہے کہ حضرت یہ جو شیعہ لوگ ہیں، شیعہ لوگ بہت زیادہ دشمنی رکھتے ہیں ہمارے صحابہ کرام سے۔ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شیعہ لوگ اگر کسی کو بری لگے تو بہت اچھی بات ہے، بری لگنی چاہیے تاکہ وہ میری مخالفت کرے۔ جو شیعہ لوگ ہیں وہ صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں شیعہ لوگ، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں میری مخالفت کے لیے مولوی بہت سارے ہیں، مجھے مخالف کی ضرورت نہیں ہے۔ کل سے بہت من دکھ رہا ہے جب کسی صاحب نے مجھ سے بتلایا کہ آپ کے بارے میں ایک مولوی صاحب نے، کل ایک صاحب نے مجھے بائک گفٹ دی، سپر اسپلنڈر، تو ان صاحب نے اب سے کچھ دن پہلے میری اور 8-10 لوگوں کی جو میرے متعلق تھے انہوں نے بہت زبردست دعوت کی ہماری۔ جب دعوت کی ویڈیو بنائی گئی اور یوٹیوب پر چھوڑی گئی تو بہت سارے مولویوں کے فون آئے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، میں صاف بات کرتا ہوں کہ عارف انصاری جیسے لوگ میری سپورٹ میں کھڑے ہوئے، مجھے بہت خوشی ہے، لیکن مولویوں نے ان کے پاس فون کر کے ان کا جینا حرام کر دیا کہ کس کے چکر میں پڑ گئے۔ تو میں صاف کہہ رہا ہوں کہ اگر مخالفت ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے۔ کل ان صاحب نے مجھے بائک گفٹ دی، سپر اسپلنڈر اس کا نام ہے بائک کا۔ تو اس طرح کے محبت کرنے والے لوگ بہت سارے میرے پاس موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو اگر میری باتوں سے میرے مخالف پیدا ہو رہے ہیں تو اس بات سے مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرے پیش نظر ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔
توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، بس مجھے یہ چاہیے۔ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں بات یہ بتلا رہا تھا، ابھی ہمارے پاس 5 منٹ ہیں، کہ شیعہ لوگ حضرت امیر معاویہ سے بھی دشمنی رکھتے ہیں، صحابہ سے بھی دشمنی رکھتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ یہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ تو 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، آپ کا انتقال ہوا، تو شیعہ لوگوں نے ان کے انتقال ہوتے ہی راتوں کو، یعنی 22 تاریخ میں جیسے انتقال ہوا، انتقال ہوتے ہی راتوں رات تمام شیعہ لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کی دعوتیں کی، ان کو شیرنی ان کے درمیان تقسیم کی، ان کو اچھے اچھے کھانے کھلائے، اپنی خوشی کا اظہار کیا، اور یہ کام وہ بہت دنوں تک کرتے رہے شیعہ لوگ۔ لیکن اس کے بعد میرا بہت اندر سے من رو رہا ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو بتلا رہا ہوں، کیونکہ میں یہاں پر میں رہ رہا ہوں لیکن بہت کچھ جھیلتا ہوں، مجھے معلوم ہے، اچھی طرح معلوم ہے۔ ان چیزوں کو آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ شہر کے لوگ اور شہر کے جو مولوی ہیں وہ کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، میں سب چیزیں دیکھتا ہوں، جھیلتا ہوں، لیکن میں یہ باتیں بتلانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس طرح کے گواہ بھی میرے پاس موجود ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال وہ تمام چیزیں برداشت کرنی ہے، کرتے رہیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ انہوں نے، شیعہ لوگوں نے آہستہ آہستہ سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں کو یہ بتلایا کہ یہ جو ہم 22 رجب کو کنڈے بناتے ہیں اور تبارک کی فاتحہ دیتے ہیں، یہ ہم حضرت امام جعفر صادق کے نام سے کرتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے بتلائی، جبکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان کی جو پیدائش ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی، اور ان کی جو وفات ہے وہ شوال کے مہینے میں سن 148 ہجری میں ہوئی، یعنی 22 رجب کو حضرت امام جعفر کی پیدائش بھی نہیں ہوئی، سیدھے لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ پیدائش بھی نہیں ہوئی، وفات بھی نہیں ہوئی، مگر پھر بھی ان کے نام سے جوڑ کر اس کام کو ہمارے مسلمان کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کو شیعہ لوگوں نے یہ بتلایا کہ یہ ہم حضرت امام جعفر صادق کے نام سے کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ حضرت امیر معاویہ کی دشمنی میں یہ کام کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص صحابہ کا دشمن ہو، اگر کسی کو صحابہ سے نفرت ہو، اگر کوئی صحابہ سے بغض اور دشمنی رکھتا ہو، تو وہ خوب کنڈے بنائے، خوب فاتحہ دلائے، خوب کنڈے کھائے اور کھلائے، لیکن اگر کسی کو صحابہ سے محبت ہے تو اس طرح کے کام اللہ کے واسطے ہرگز نہ کریں۔ بدعاتوں میں مبتلا ہونے والا شخص اور بدعات کے کام کرنے والا شخص دنیا کے اندر بھی پریشان اور برباد رہتا ہے، اور آخرت میں اس کے ساتھ بہت برا حشر ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔